بے-نظیر علینا جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے باہر لے گئے ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہیے. بھٹی صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں. اس پہ تو میں آتی ہوں. پہلے تو آپ نے کہا اپنے انٹرو میں کہ یہ وزیر اعظم کا پرنسپل سٹانس ہے. میرے خیال سے یہ وزیر اعظم کی ایک ضد ہے، اور یہ پچھلے 3 سال سے ان کی ضد جو ہے وہ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بار بھی اپوزیشن سے نہیں ملے. اور یہ میری اپنی یہ رائے ہے کہ یہ ایک ایسی ضد ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی دباؤ پڑے گا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کریں، تو پھر بھی وزیر اعظم اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیونکہ یہ حکومت کے لیے نہ یہ صرف ضد ہے، یہ ایک انا کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ ایک منجن ہے جو پچھلے 3 سال سے یہ حکومت بیچ رہی ہے کرپشن کا، اور بیچتی رہے گی. ان کو لگتا ہے اسی سے کام چل جائے گا، لیکن اس سوال کا وہ جواب نہیں دیں گے کہ پچھلے 3 سال میں کتنی لوٹی ہوئی دولت آپ واپس لے کے آئے ہیں. پچھلے 3 سال میں کتنے ملزم ہیں جن کو آپ نے مجرم ثابت کیا ہے. آپ نے کل ہی ہم نے بات کی کہ نیب کے کیسز کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف. تو ان سوالوں کا بھی جواب دیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو بھٹی صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، کتنی ویسے افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں، اور صرف وزیر اعظم نہیں، اس پوری ملک کی جو ریاست ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا اور جنہوں نے آج تک معافی نہیں مانگی. وہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے جو ہمارے پولیس اہلکاروں کو شہید کرتے ہیں، جن پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ دشمن ملک کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جو عوام کے نمائندے ہیں، جو عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں، جن کے ساتھ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. ان باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ صرف ان کے وزیر اعظم ہیں جن کو پی ٹی آئی نے جن کو ووٹ دیا تھا، باقی پورے ملک کے نہیں. میڈم شیخ جی بھٹی صاحب جلدی سے. میڈم شیخ، پہلی بات ہے کہ یہ خدا کے لیے اس چکر سے میں تو اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ جس کو ووٹ مل جائے اس کو پھر سارا کچھ کرنے کی، لٹ مار کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تحریک لبیک کو بھی 23-24 لاکھ ووٹ ملے تھے، وہ بھی چوتھی بڑی پارٹی ہے، تو کیا ہم ان کی ساری باتیں بھول جائیں؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کسی کو ملزم کو مجرم نہیں بنانا تھا. یہ ہمارا عدالتی نظام، ہمارے یہ ادارے، انہوں نے بنانا تھا. وزیر اعظم نے کون سی عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم بیچارہ 24 کلومیٹر کا 18ویں ترمیم کے بعد 24 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے. اس کو تو یہی کہنا ہے نا کہ میں ان کے ساتھ میکسیمم یہی کر سکتا ہے نا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. کیا وزیر اعظم نیب کا چیئرمین ہے؟ کیا وزیر اعظم چیف جسٹس ہے؟ سر لیکن اس سے بہت سے اہم معاملات ہیں نا جو آگے نہیں بڑھ پاتے. ہر سٹیپ چھوٹی سی ایگزامپل ریلیف پہ ریلیف، اس کے بعد جس طرح انتخابی اصلاحات کے اوپر ہم نے دیکھا ضمانتوں پہ ضمانتیں. پھر بھٹی صاحب سے جواب سنیں. اب نیب کا میڈم شیخ جب یہ کل جس پر بات ہوئی، آخری جملہ، کل جس پر بات ہوئی 7 سال پہلے جو نیب نے نیب سے ریکارڈ گم ہو گیا، وزیر اعظم اب اس میں کیا کرے؟ اب جب عدالتیں نواز شریف صاحب کی گارنٹی مانگے زندگی کی، وزیر اعظم کیا کریں؟ جب عدالت کے مریم کو گرفتار کرنے سے پہلے 10 دن پوچھو تو وزیر اعظم کیا کہیں؟ جب اسٹے ملے ریلیف ملے، وزیر اعظم کیا کرے؟ بھٹی صاحب بے نظیر کو بات کرنے کا موقع دیجئے پلیز. جی بے نظیر. میں تو صرف لینا بھٹی صاحب سے یہ سوال پوچھوں گی، پھر شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس آ کے کیوں کرتے ہیں اور ہمیں کیوں بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کتنی کرپشن کی، اگر ان کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس حکومت کا یہ کام نہیں ہے، صرف نیب کا کام ہے. حکومت کا کام ہے نشاندہی کرنا. حکومت جزا سزا دینے والی نہیں ہے، وہ ہمارا عدالتی نظام ہے، وہ ہمارے ادارے ہیں جو انفارچونیٹلی نہیں کر پا رہے. بھائی اب یہ جو شہزاد اکبر کو چلو چھوڑ دے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا. کیوں چھوڑ دے؟ کیا یہ صاف ہے دودھ کے دلے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں، تو اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں سزائیں مل رہی؟